السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفثہ۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، حرمت والے مہینوں میں محرم الحرام کے مہینے کے متعلق چند باتیں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اس مہینے کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے مہینے میں رکھے جائیں تو وہ فضیلت والے روزے ہیں۔ اب ان میں ایک تو جو روزہ 9-10 محرم کا آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ رکھے جائیں، کیونکہ ایک فضیلت اس کی اس وجہ سے ہے کہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت اس کی اس وجہ سے ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ تیسری فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود بیان کر دی کہ رمضان کے بعد افضل روزے جو رکھے جائیں وہ محرم کے مہینے میں۔ یہ ایک ثواب کے متعلق ہے اور ایک فضیلت کے متعلق ہے۔ تو اگر آپ سوچیں کہ اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے، تو جو گناہ والے کام ہیں یا نافرمانیوں والے کام ہیں وہ کیے جائیں تو ان کی سزا، ان کا عذاب وہ بھی دگنا ہے، عام دنوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو اسی لیے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ جب گناہ میں پڑ جاتے ہیں تو وہ پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اس طرح کے لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو وہ دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل میں سے اپنی رحمت، اپنا خوف، اپنا ڈر، اسلام کی محبت، دین کی محبت، نیکی کی محبت، ہر قسم کی جو بہتر بنانے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سے نکال لیتے ہیں، اور اس کو اسی طرح چلاتے ہیں جس طرح وہ اپنے گمان کے مطابق گناہوں کی زندگی میں گزارتا ہے، اپنے آپ کو گناہ کی زندگی میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طرح ہی چلاتے ہیں، اور وہ اسی گناہ کے دلدل میں آخر اس کو موت آ جاتی ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک صاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ اسی طرح۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن جین میں فرمایا سورۃ فجر میں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ وہی کمل ہے جو اس نے خود کے لیے کمائے ہیں اور وہ گناہ ہے، تو جو انسان خود کے لیے گناہ ہی کما رہا ہے تو وہی اس کے سامنے لایا جائے گا۔
اور پھر ایک انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اور جب قیامت والے دن وہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ نابینا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ، میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، ہر چیز مجھے نظر آتی تھی، لیکن اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بتاتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، تو گناہ پہ گناہ کرتا تھا، تجھے کتنی مرتبہ کامیابی کی طرف بلایا گیا، کتنی مرتبہ تجھے اسلام کی طرف، دین کی طرف بلایا گیا، کتنی دفعہ تجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بلایا گیا، تو تم وہ سوچ چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے گناہ میں لگا رہا۔ تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، تو آج میں نے تجھے بلا دیا۔ اب وہ شخص جو اس وقت بلا دیا گیا قیامت والے دن، اس کا آخر میں کیا ہے، کیا ٹھکانہ ہے؟ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا بھی بتا رہے ہیں، اور جو قیامت کے بعد ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی بتا رہے ہیں کہ قیامت کے بعد کیا ہونا ہے، قیامت کے وقت کیا ہونا ہے۔ اگر دنیا میں یہ کام کرو گے تو تمہیں قیامت کے وقت، قیامت کے بعد یہ ملے گا۔ اگر دنیا میں ایسے عمل کرو گے، اچھے عمل کرو گے، تو تمہیں قیامت والے دن اور قیامت کے بعد حساب کتاب، اس کے بعد جنت ملے گی۔ لیکن اگر دنیا میں ہی غلط کام کرو، اب یہ ایک ایسا پیپر ہے جو کہ لیک ہو چکا ہے، اور باقاعدہ اس کے نمبرز بھی بتائے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس کے پاسنگ مارکس بھی بتائے جا رہے ہیں، اس میں اول پوزیشن کس طرح لینی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ دنیاوی پیپر ہیں، دنیاوی امتحانات ہیں، اس کے متعلق بتایا نہیں، بس تیاری کروائی جاتی ہے کہ اتنی تیاری کر لو گے تو تمہارے نمبر آ جائیں گے۔ لیکن اس میں سارا کا سارا پیپر لیک ہو چکا ہے، کس طرح کا امتحان آئے گا، کس طرح کا ہوگا، اس کے کویشچن آنسر کس طرح کے ہوں گے، ہر چیز ہمیں علم میں ہے۔ لیکن سوچنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے، حرمت والے مہینے 4 مہینے ہیں، اس میں چھوٹا سا عمل جو باقی دنوں کی بنسبت ہمیں 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں 700 گنا نیکیاں ملتی ہیں، تو ان مہینوں میں وہ نیکیاں دگنی تگنی ہو جاتی ہیں، کیونکہ حرمت والے مہینے اور فضیلت والے دن ہیں۔ تو اگر ہم ان میں نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو بہترین ہمارے پاس موقع ہے، نوافل ادا کیے جائیں، نفلی روزے رکھیے جائیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک یہ کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، یا نماز سے پہلے آگے ہے وہ اذان اور نماز کے درمیان بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، یا کوئی الگ سے نوافل ادا کر رہا ہے، یا وہ نفلی روزے رکھنے لگ گیا ہے، تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں خیریت تو ہے، کوئی کام تو نہیں پھنسا ہوا؟ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ خیریت ہے، کوئی دعائیں وغیرہ نہیں قبول ہو رہی ہیں آپ کی؟ جو آپ اس طرح کے موقع میں بھی بیٹھ کے آپ دعا مانگنے لگ گئے۔ کوئی روزے رکھ رہا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے تو سب ٹھیک ٹھاک تو ہے نا، کاروبار ٹھیک چل؟ یعنی کہ ہم نے اپنا معمول یہی بنا لیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ایک روزمرہ زندگی سے ہٹ کے کوئی نیک اعمال شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کو طنزیہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اس سے الٹے الٹے سوالات کرتے ہیں، اپریشیٹ نہیں کرتے، حوصلہ افزائی نہیں ہم کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے وہ اپنے پرانے وقت کو چھوڑ کر نئے وقت کو لے کر آتی ہے، پردے کے وقت کو، پہلے وہ پردہ نہیں کرتی تھی، اس کے بعد وہ پردہ کرنا شروع کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، وہ ایسا ایسا حجاب کی طرف آ رہی ہے، حجاب سے وہ پردے کی طرف آ رہی ہے، پردے سے وہ جس کا ہم نے نام دیا ہوا ہے شرعی پردہ۔ اصل پردہ یہ ہے، ہم نے نام دیے میں مختلف پردوں کو ایک ایک الگ نام دیا، یہ اس طرح کرنا حجاب ہے، اس طرح کرنا نقاب ہے، اس طرح کرنا شرعی پردہ ہے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ہم نے نام دیے میں، قرآن مجید میں صرف اور صرف پردے کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی اس طرف آ رہا ہے تو مائیں بہنیں جو ہیں معذرت کے ساتھ ادھر تو موجود نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پہ، فیس بک وغیرہ پہ اس طرح پہ چلتی ہیں، تو وہ دیکھ کے پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ شاید ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میں ایک کو ٹارگٹ نہیں، میں سب کو ٹارگٹ کرتا ہوں جو جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو پھر وہ سوال کرتی ہیں ان بہنوں سے یا ان خواتین سے سوال کرتی ہیں جو نیا نیا پڑھنا شروع کر رہی ہیں۔
کہ کیا پہلے تو تم فیشن کرتی تھی، پہلے تو تم اس طرح کرتی تھی، اب تمہیں کون سی ہدایت آ گئی؟ اب تم کس مولوی کے سپرد پڑ گئی ہو، یا کس باجیوں کے پاس جانے لگ گئی ہو، یا کن لوگوں میں بیٹھنے لگ گئی ہو، اب تمہیں پردہ یاد آ رہا ہے؟ تو یہ ہمیں افسوس ہوتا ہے خود کو، بلکہ ہونا چاہیے کہ جو عمل ہم نہیں کر رہے کسی اور کو کر رہے ہیں تو بھائی دیکھتے ہوئے خوش ہو، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، حوصلہ شکنی نہ کی جائے۔ اگر خدا کی قسم میں یہ آن ریکارڈ اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جو کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے اور آپ کے تانوں کی وجہ سے وہ نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے تو اس کے گناہ گار آپ خود ہیں، کہ وہ آپ کی وجہ سے نیک اعمال کرنا چھوڑ رہا تھا۔ کیونکہ ایک انسان کا دل، ظاہر سی بات ہے، وہ کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو سوچتا ہے، کسی کی سنتا ہے۔ کوئی بہت ہی بڑے دل والا ہوتا ہے جو ہر کسی کی بات سن کے چپ کر جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے دل والے ہیں وہ ہر کسی کی بات سن کے چپ نہیں کر سکتے، وہ آخر کار وہ عمل چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل چھوڑ دیتا ہے تو اس کے گناہ گار وہ ہیں جو باتیں کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کرنے کا کہنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کو ہٹانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔